السلام علیکم۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماہی ماہی کوک دی، جو کہ تحریر ہے محمد کوکب بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ دینے کو تو میں بھی بہت سی دلیلیں دے سکتا ہوں، مثلاً یہ کہ ہم جو بریتھنگ سے قبل گھوڑے کا بھی شجرہ دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ نسل ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ نسل دار ہے تو پھر برلے عربین اور ڈارلے عربین میں سے کس گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اگر ہم اپنے استبل کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ تو ہماری حویلی ہے اور اس کا تعلق ہماری نسل کے خالص رہنے سے ہے۔ اس کا خیال تو ہمیں اپنی جان پر کھیل کر رکھنا پڑے گا، تو یہ بھی کر گزرنا چاہیے۔ لیکن علی، میں اس وقت تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں تم سے خوشگوار موڈ میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں میں آپ کی دلیلیں، لیکن پلیز انسانوں اور گھوڑوں کو ایک ہی صف میں شامل مت کریں۔ بہت سی دلیلیں تو میں بابا جان سے بھی سن چکا ہوں، انہوں نے بھی بہت سی بے جان دلیلوں کا سہارا لیا مجھے قائل کرنے کے لیے۔ وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکے کہ اس گدی کے کسی بھی وارث کو کوئی بھی بیٹی کبھی بیاہی نہیں گئی، کیونکہ وہ اس گدی کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ پیر گھرانے کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ ان کی بیٹی کسی کمتر گھرانے میں جائے۔ کہتے تو ٹھیک ہیں بابا جان، تو میرا تعلق کیا ہو؟ تو میرے متعلق کیا حکم ہے؟ میں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، جسے بچپن میں آپ نے گود میں اٹھایا کھلایا، اس کی ذرا سی تکلیف کو آپ نے اپنی تکلیف سمجھا، کیا کل میں اتنا کمتر ہو جاؤں گا کہ آپ کی بیٹی کی میرے گھر میں شادی آپ کی سبکی بن جائے گی؟ میں اتنا غیر ہو جاؤں گا کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بہو نہ بنا سکوں؟ میرے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے گھرانے کی انسلٹ ہوگی کیا؟ پوری گفتگو میں پہلی مرتبہ رجب علی کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آئی تھی۔ اپنے خون کے رشتے کے حوالے سے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے اپنے ان سوالوں کا جواب طلب کر سکوں۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تم کمتر ہو جاؤ گے؟ اس نے حیدر علی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ بھائی تو بھائیوں کی طاقت ہوتے ہیں، ان کا وجود ایک دوسرے سے ہی مستحکم رہتا ہے۔ پھر کبھی یہ بات مت کرنا، بھتیجے اور بھتیجیاں سگی اولاد سے کم نہیں ہوتے، لیکن مہر النساء اور زیب النساء کے لیے چچا جان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں۔ رہ گئی تمہاری بات، تو یقین کرو کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، یا اگر میری کوئی بیٹی ہوئی اور تمہارا کوئی بیٹا ہوا، تو میں کسی قسم کی تاخیر کے بغیر اپنی بیٹی کو تمہاری بہو بنا دوں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسا ہی رشتہ سخاوت کے ساتھ جوڑا جا سکا تو اس کے ساتھ بھی جوڑ دوں گا۔ اب خوش ہو؟ میرا دل مت رکھیں، جو وعدہ انسان پورا نہ کر سکے اسے شروع میں ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا یہ بھائی آج تک کبھی اپنی کہی بات سے پھرا نہیں۔ رجب علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں آپ کو جھٹلا نہیں رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بابا جان کی گدی پر نہیں بیٹھے۔ یہ بات اگر آپ نے اس دن دہرا دی جس دن آپ بیٹھے، تب میں اس کا یقین کروں گا۔ اوہو، تم تو بہت شاکی لگ رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ لیکن میں اپنے الفاظ نبھانا جانتا ہوں۔ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی اسی دن تم اسے اپنے گھر لے جانا، میں کوئی اعتراض نہ کروں گا۔ حیدر علی بھی مسکرا دیا۔ گویا میرے ہونے والے بیٹے کی آپ کی ہونے والی بیٹی سے منگنی ہو گئی۔ بالکل ہو گئی، کہو تو سب کا منہ میٹھا کروا دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی نہ کروا دوں؟ رجب علی بولا۔ حیدر علی پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ فی الحال میری شادی کو رہنے دیں۔ خیر یہ تو ہے، ایسی شکل انسان کی تب بنتی ہے جب اسے عشق کا بخار ہوا ہو۔ رجب علی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ حیدر علی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں یا نہیں۔ اس نے سچ مچ کہہ دیا۔ کہہ دو، مجھے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتا دینے سے کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، رجب علی نے کہا۔ لیکن پھر وہی بات، تمہارا کتارسس ہو جائے گا۔ مجھے واقعی محبت ہو گئی، وہ بولا۔ بالکل محبت بھی نہیں، جنوں خیز عشق کہیں۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ کس سے؟ گوری سے؟ کس سے؟ گوری سے، حیدر علی نے کہا۔ سچ مچ کا عشق ہے یا محض وقت گزاری؟ میں نے کہا نا کہ جنون خیز عشق ہے، محض وقت گزاری نہیں۔ بہت خوبصورت ہے کیا وہ؟ خوبصورت لفظ اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن میں نے محض حسین ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کیا۔ اس میں ایک عجیب سی کشش ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اس کشش کو۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اب جب میں گوری کے عشق میں گھٹنوں گھٹنوں غرق ہو چکا ہوں تو پتہ چلا کہ بابا جان میرا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ ہاں، مجھے بتایا تھا بابا جان نے، صرف رشتہ طے نہیں کیا، باقاعدہ منگنی ہوئی ہے۔ اس نے پائپ منہ میں ڈال لیا تھا۔ آپ کو بتایا تھا؟ کب؟ اور مجھے کیوں نہیں بتایا جس کی منگنی ہوئی ہے؟ ایزی ایزی، رجب علی بولا۔ تمہیں اسی لیے نہیں بتایا انہوں نے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ تو بتا سکتے تھے، سب کو پتا تھا اس بارے میں، سوائے میرے۔ کیا ہو جاتا بتانے سے؟ پتہ تو تمہیں اب بھی چل گیا ہے۔ بہت کچھ ہوتا، کم از کم گوری تو اس کا شکار نہ ہوتی، اور تب میں بھی اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھتا۔ نہیں علی، تم پھر بھی اسے دیکھتے۔ جن میں کشش ہوتی ہے وہ لوگ دیکھنے اور پھر دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم تب بھی کچھ نہ کر سکتے۔ محبت پلاننگ کے ساتھ نہیں کی جاتی۔
اب تو میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہولے سے بولا تھا۔ ہم دونوں ہی دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ اس کی محبت تو سمندر سے زیادہ گہری اور آسمانوں کی وسعتوں سے بھی زیادہ بے قرار ہے۔ اس کے مقابلے میں میری محبت شاید کچھ کم ہی ہو۔ دیکھو لی، یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں دولت کے پیچھے آنے کے لیے محبتوں کو سیڑھی بناتی ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی، لیکن وہ تو اتنی معصوم اور بھولی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر قدرے توقف سے بولا، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ تم کیسی مدد چاہتے ہو؟ ظاہر ہے میں گوری کو پانا چاہتا ہوں۔ بہت آسان بات ہے، دوسری شادی کر لو اس سے، رجب علی نے اطمینان سے کہا۔ دوسری شادی؟ میرا 2 شادیاں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا مجھے ہی گوارا نہیں، میں اپنی زندگی میں گوری کے علاوہ کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ میں جانتا ہوں کہ گوری کی موجودگی میں کسی اور سے انصاف نہ کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ فوزیہ تمہاری منگ ہے، تمہارے ساتھ منسوب ہو چکی ہے وہ، تمہارا نام اس کے نام کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں، تم جانتے ہو اس معاملے پر تو خون بھی بہہ جاتے ہیں یہاں۔ بھائی جان، میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہی اسی لیے ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں علی جو میرے اختیار میں نہیں، جس طرح بیوی عزت ہوتی ہے اسی طرح منگیتر بھی عزت ہوتی ہے۔ تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن اب فوزیہ اس گھر اور حویلی کی عزت ہے۔ تمہاری محبت اپنی جگہ لیکن اب فوزیہ اس گھر اور حویلی کی عزت ہے۔ بہو ہے وہ، بھابھی ہے، اسے عزت سے اس حویلی میں لانا ہی ہوگا۔ منگنی کے دن سے ہی اس کا تعلق اپنے ماں باپ کے گھر سے ختم ہو کر اس گھر سے جڑ گیا ہے۔ جس دن سے تم دونوں کی منگنی ہوئی ہے اس دن سے اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کا سوت کا ایک تار بھی نہیں پہنا، اس گھر کے اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا۔ وہ اب ان کی نہیں ہماری عزت ہے، اور اس حویلی کی عزت مٹی میں ملنے سے پہلے ہمیں خود مٹی میں مل جانا چاہیے۔ اسے اس گھر میں لے آؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو، چاہو تو اگلے ہی دن گوری سے شادی کر لو، عدل انصاف کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہاری بیوی ہوگی، اسے ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے تم چاہو گے، اس کا اس حویلی میں آنا جانا ضروری ہے اور بس۔ اس سے زیادہ تم اسے نہیں دو گے تو بھی تم سے پرسش کی ضرورت کوئی نہیں کر سکے گا۔ بعد میں چاہے تم اپنا تمام پیار، ساری محبت گوری کو دے دو، لیکن پہلے فوزیہ کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی عورت پر ظلم کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ فوزیہ کو محبت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور گوری کو اولاد حساب خود ہی برابر ہے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے رجب علی کی جانب دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ؟ میرا مطلب بہت سادہ ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ اولاد صرف خاندان کی عورت سے اور جائیداد خاندان سے، یعنی مجھ سے شادی کی صورت میں گوری کو اولاد کی پیدائش کے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوا کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری گوری واقعی تم سے محبت کرتی ہے تو اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ باقی جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو اسے یہاں ہر طرح کی آسائش ملے گی، جو منہ سے مانگے گی وہ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا جائے گا، سونا چاندی زیور کپڑے ہر چیز۔ بھائی جان، مجھے شادی کرنی ہے، سودا نہیں۔ تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں نے تمہیں صورتحال سے نپٹنے کا واحد حل بھی بتا دیا۔ بابا جان تو یہ بھی پسند نہ کریں گے کہ تم اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لو، لیکن اس مسئلے کو میں سنبھال لوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ سلسلے میں انہیں کیسے قائل کرنا ہے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہ کر سکوں گا تمہارے لیے مشورہ، اور اس حد تک مدد دینے کا شکریہ۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسہری پر نیم دراز سگریٹ کے کش لگاتے وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر سخاوت اندر داخل ہوا۔ علی بھائی، آپ تو ملتے ہی نہیں، اس نے اندر آتے ہی شکوہ کیا۔ گویا سب کو مجھ سے شکایت ہے، وہ پھیکے سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کوئی ایسی ویسی؟ مجھے تو بہت سخت شکایت ہے آپ سے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آل رائٹ، تم شکایت کرو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ کا وقت یقیناً بہت قیمتی ہے، لیکن میرے لیے اس کی قیمت تھوڑی سی کم کر دیں۔ ارے یار، میرا تمام تر وقت تم لے لو، لیکن اس طرح مجھ سے ناراض مت ہو۔ وہ مسکرا کر سخاوت کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سخاوت خوش ہو گیا۔ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ کس چیز کی؟ گھڑ سواری کی۔ سنا ہے آپ بڑے زبردست قسم کے شہ سوار ہیں، میں بھی دیکھوں کہ اس تعریف میں کس قدر سچ ہے۔ شہ سوار نہیں، صرف گھڑ سوار ہوں، وہ بھی بس عام سا، اتنا زبردست بالکل بھی نہیں ہوں جتنا تم نے کہا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ یہ میں نے نہیں کہا، بھائی جان سمیت سبھی کہتے ہیں۔ بھائی تو بھائیوں کی تعریف کیوں بھی بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، تم بھائی جان کی تعریف کو سنجیدہ مت لیا کرو۔ خیر، یہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا، اگر آپ کل صبح سویرے جاگ گئے۔ تمہارا شکوہ دور کرنے کے لیے جاگنا تو پڑے گا ہی۔ میں نے بھائی جان کو بھی دعوت دی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، سخاوت نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں گھوڑوں سے متعلق؟ مجھے تو صرف سادہ گھڑ سواری ہی آتی ہے، کس قدر تیز ممکن ہو سکے گھوڑا دوڑا سکتا ہوں، لیکن باقی کھیلوں کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی۔ بابا جان چاہتے ہیں کہ میں اور کھیل بھی کھیلوں، لیکن یہاں کوئی ایسا شخص ہی نہیں جس سے میں سیکھنا پسند کروں۔ کیا سیکھنا ہے؟ میں سکھا دوں گا۔
जो कुछ आपको आता है वो सब सिखा दें, सखावत जल्दी से बोला था। मैं पोलो खेल लेता हूँ, टेंट पैकिंग भी मुझे बहुत पसंद है। एक जनूबी अमेरिका का खेल है पैट्स, वो भी खेल लेता हूँ। स्टीपल चेज यानी रुकावटों वाला भी खेल मेरी पसंद है। वहाँ इंग्लैंड में तो मैंने हंट क्लब भी वहाँ वहाँ इंग्लैंड में तो मैंने हंट क्लब भी ज्वाइन कर रखा था। बस अली भाई, ये सब बारी बारी सिखा दें, वो जोश से बोला था। तैयार रहो, लेकिन एक बात है कि मैं बहुत सख्त ट्रेनिंग देता हूँ। हैदर अली मुस्कुरा दिया था। कोई परवाह नहीं, मैं भी सख्त तरबियत ही लेना चाहता हूँ। सखावत उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, लेकिन कल सुबह का प्रोग्राम याद रखना। सुबह सवेरे हस्बे मामूल कसरत से फारिग होते ही अच्छू राजे के पास चलाया था। कैसा है मेरा यार? उसने राजा की गर्दन थपथपाई थी। राजा ने हनहना कर अपनी खैरियत की इत्तला दी। भूख तो नहीं लगी होगी, लेकिन खाना खाने से पहले नहाना धोना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छू ने अपनी सलवार के पाइचे चढ़ा लिए और राजा को खरीरा करने लगा। अब मस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी। आराम से साफ सुथरा हो, फिर नाश्ता। वो हस्बे मामूल उसे बातें करने लगा। घोड़ा साफ सुथरा हो तो शो ज़्यादा पड़ती है। कभी देखे हैं फजलू और शीदे के घोड़े? करीब से नाक बंद करके गुजरना पड़ता है। ऐसे घोड़े की तरफ कोई नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं करता। सारी शोशां मारी जाती है। घोड़े को तो किसी जर्नैल की तरह होना चाहिए। कदम ज़मीन पर पड़े, दुश्मन का कलेजा ही हिल जाए। गर्दन यूं तनी हुई हो जैसे अभी अभी दुश्मन की फौज को काट कर आ रहा हो। कद काट ऐसा कि देखने वाले की नज़र ना टिके, और नरमी ऐसी कि हर एक से मोहब्बत से पेश आए। सवार को अपनी पीठ पर ऐसे बिठाए जैसे फूल अपने ऊपर तितली को जगह देता है। चले तो यूं लगे जैसे हवा में तैर रहा हो। राजा यूं हिनहिनाया जैसे उसकी तमाम बातें समझ गया। शाबाश मेरे शेर, अब ज़रा मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत भी साफ कर दूं। मुझे पता है गंदे बच्चों की तरह तुम्हें भी दांत साफ करवाना पसंद नहीं, लेकिन दांत तो तुम्हें साफ करवाने ही होंगे। बातों के साथ साथ वो बड़े से ब्रश की मदद से उसके दांत भी साफ करता जा रहा था। बदतमीज बच्चों और जंगली घोड़ों को कोई भी पसंद नहीं करता। सब यही समझते हैं कि उनके वालिदैन से तरबियत के सिलसिले में कहीं कोई गलती हुई है और उन्होंने अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं दी। अगर किसी ने तुम्हारे मैले दांत देख लिए ना, तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि मैं तुम पर तवज्जो नहीं देता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बुरी भली तो सब मुझे ही सुनना पड़ेगी ना। तुम्हें अच्छा लगेगा जब सब मुझे ऐसी बातें करेंगे? नहीं ना, इसीलिए कहता हूँ कि जिद किए बगैर दांत साफ करवा लिया करो। अच्छू, अंदर से माँ की आवाज़ आई। क्या बात है? वो वहीं से बाहर से चिल्लाया। कब तक इसकी नास बर्दारी करेगा? आजा अंदर। बस आता हूँ, वो से दाना तो दे दूँ। मत कर अब इस पर ज़्यादा खर्चा, मुंशी ने भी अंदर से चिल्लाकर कहा। वापस तो जाना ही है इसे, फिर इस पर पैसे खर्च करने का फ़ायदा? कोई माई का लाल हाथ तो लगाए मेरे राजे को, हाथ तोड़कर भिजवा दूंगा वापस। उसे गुस्सा आ गया था, और अब्बा जैसी बेमरवती देखी ना सुनी। और अब्बा, आप जैसी बेमरवती तो ना देखी ना सुनी। कितना साथ दिया है राजे ने हमारा। सलीम की पढ़ाई का खर्चा इसी ने उठा रखा है, वरना मैं पूछता हूँ कि कैसे उसे शहर भेजते। अब और कुछ नहीं तो इस बेचारे के दाने पर तो नजर ना रखें। कितना खा जाएगा ये गरीब? उसने प्यार से राजा के सर पर हाथ फेरा, है जो नांद में जो नांद में मुंह घुसाए। उसकी बातों से बेखबर दाना खाने में मसरूफ था। मैं बता रहा हूँ तुझे, आज खुद ही से हवेली वापस ले जाना। मुझे अपना तहवन संभालता हुआ टाट का पर्दा उठाकर बाहर निकला था। बड़े शाह साहब को दोबारा ना कहना पड़े। अच्छू ने एक नज़र बाप की तरफ देखा और फिर राजे को दाना खिलाते हुए देखने लगा। कुछ नहीं। कुछ सुना है या नहीं? आपकी तरफ वाले कान से सुन लिया है और दूसरी तरफ वाले से निकाल दिया है। ऐसा झापड़ दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मुझे जितना चाहे मार लें, लेकिन मेरे राजा को कुछ ना कहें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम दोनों चोंच लड़ाते रहोगे या फिर अंदर भी आओगे? माँ भी बाहर निकल आई। चलो अंदर चलो दोनों। अब्बा को अंदर ले जाए माँ, वरना बोल बोल कर मेरे राजे का भी सकून बर्बाद कर देंगे। मजाल है एक दिन भी इसे ढंग से दाना खाने दिया। बड़ा आया राजे का बाप। मुंशी को ताव आ गया। मुझे क्या जरूरत है इस दो कौड़ी के जानवर से के दाने पर नजर रखने की? देखें अब्बा, इसे दो कौड़ी का जानवर ना कहें। था तो नहीं ये दो कौड़ी का जानवर, पर जब से तेरे पास आया है ना, तब से दो कौड़ी का हो गया है। आज सूरज चढ़ते ही ये हवेली में वापस करके आना है। अम्मा, अब्बा को मना करें, बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। किसी माई के लाल में जरूरत हो तो आकर ले जाए। जो आगे बढ़ेगा ऐसा धोबी बटरा दूंगा कि उठने के काबिल ना रहेगा। तू किसी को क्या धोबी पटा देगा? इससे पहले ही तेरी चमड़ी अलग ना कर ली तो कहना। अब बस भी करो। अम्मा को गुस्सा आ गया। सुबह सुबह इंसान अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, मगर यहाँ तुम दोनों की चक चक शुरू हो जाती है। ऐसे तो सौखने भी नहीं लड़ती, जैसे तुम बाप बेटा आपस में लड़ते हो।
میں کب لڑتا ہوں؟ یہ ابا کی زبان میں ہی کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ میری زبان میں ہی نہیں، ہاتھ میں بھی کھجلی ہوتی ہے۔ منشی نے اس کے سیاہ بالوں سے بھرے ہوئے سر پر اپنے ہڈیوں بھرے ہاتھ میں چپت رسید کی تھی۔ دیکھ لیا ماں؟ وہ چلایا۔ قسم سے ابا یہ ہاتھ کسی اور نے اٹھایا ہوتا تو توڑ کر رکھ دیتا۔ تم باز نہیں آؤ گے۔ اماں جھلا گئی۔ پھر پہلے اچھو کو گھر کے اندر دھکیلا اور پھر منشی کو بھی اندر گھسیٹ لائی۔ اب کوئی بولا تو میں جھاپڑ لگا دوں گی، سمجھے تم دونوں؟ ماں نے انہیں گھورا۔ ایسی عورت پورے گاؤں میں نہیں ہوگی جو شوہر سے یہ بات کہے۔ منشی بڑبڑایا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ماں، کیونکہ میں فالتو بولنا پسند ہی نہیں کرتا۔ ذرا ابا کی طرف دھیان کرنا، یہ جنگ بندی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھو چارپائی پر بیٹھ گیا۔ منشی اسی چارپائی پر اس کی پشت کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے بابلے کتے نے نہیں کاٹا کہ خواہ سے لڑتا پھروں۔ اچھا ہے اس کی بھیڑی شکل نظر ہی نہ آئے گی تو پھر دل بھی نہیں جلے گا۔ بس ماں دیکھ لیا؟ وہ چلایا پھر منشی کی جانب مڑا۔ سارا گاؤں کہتا ہے کہ میری شکل آپ پر گئی ہے۔ اپنے کرتوت چہرے پر آ ہی جاتے ہیں کمبخت۔ تیری بیڑی شکل تیرے اپنے کرموں کا صلہ ہے۔ شکل ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کیا برائی کی ہے ابا؟ تو چپ نہیں رہ سکتا اچھو؟ ماں پراٹھا توے پر ڈالتے بولی۔ یہ کیا چپ ہوگا، اس نے تو قبر میں بھی فرشتوں کے ساتھ جھگڑنا ہے۔ منشی کب چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ اچھو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہا ہے اچھو؟ اماں چلائی۔ میرا میٹر پھرنے لگا ہے ماں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر باہر نکل گیا۔ پراٹھا تو کھاتا جا، ابا کو کھلا دیں تاکہ زیادہ طاقت سے مجھ پر حملہ آور ہو سکیں۔ وہ راجا کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ چلایا۔ اسے آتا دیکھ کر راجا ننھانے لگا۔ چل میرے یار، سیر کو چلتے ہیں۔ اس نے راجا پر نظیر کسی دی۔ یہاں تو مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، ایک تو ہی ہے جس سے میں دل کی ہر بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ ابا ہے نا، میری صورت کے ہی بیری ہیں، کہتے ہیں میری شکل بیڑی ہے۔ تو بتا میری شکل بیڑی ہے کیا؟ راجا نے پھر ہنہنا کر اچھو سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اچھو نے پیار سے اس کی گردن سہلائی اور بسم اللہ کہہ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ صبح کی سفیدی ہر طرف پھیلنے لگی، نرم نرم ہوا چل رہی تھی۔ اس نے راجا کو ہلکی سی ایڑی دی اور وہ خوبصورت دل کی چال چلنے لگا۔ صبح کا یہ وقت اچھو کا پسندیدہ وقت ہوتا تھا، جب وہ راجا پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلتا۔ سیر کی سیر ہو جاتی اور سب کام پر جانے والوں سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ رجب علی، حیدر علی اور سخاوت علی صبح صبح گھڑ سواری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بریچز میں ملبوس رائڈنگ بوٹس پہنے اپنے اپنے گھوڑے کو کینٹر کرواتے ہوئے باہر میدان میں آ گئے تھے۔ میدان میں ان کے استبل کے اور بھی گھوڑے موجود تھے۔ سخاوت علی کی دعوت اپنی جگہ، رجب علی کا اپنا بھی خیال تھا کہ زمینوں اور جائیداد کے کاموں سے فراغت پاتے اس طرف اپنی توجہ مبذول کر لے گا۔ اچھی گاڑی، اعلیٰ نسل کا کتا اور گھوڑا، جدید اسلحہ، پرانی شراب اور نیا شباب اس کی کمزوری تھی۔ یہ سب گھوڑے بھی اسی لیے کھیتوں سے باہر بڑے میدان میں جمع تھے کیونکہ اب اس کا ارادہ اپنے استبل کو بہترین بنانے کا تھا۔ میدان میں پہنچ کر وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑے سے اتر آئے تھے۔ وہاں کھڑے ملازمین نے گھوڑوں کی باگیں ان کے ہاتھ سے لے لی تھیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا سخاوت کہ تم اتنی اچھی رائڈنگ کرتے ہو۔ حیدر علی نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ ابھی آپ کو پتہ ہی کیا ہے جناب، کچھ ہی عرصے میں آپ کو پیچھے بھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن میرا چھوٹا بھائی مجھے اپنے سے پیچھے چھوڑ دے گا۔ حیدر علی ہنس پڑا۔ ویسے علی بھائی، گھڑ سواری میں واقعی آپ کا جواب نہیں۔ میں نے تو کبھی آپ کو پریکٹس کرتے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تو آپ صبح کو سوئے ہوتے ہیں یا پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو میں یہاں آ کر سست ہو گیا ہوں اور کچھ اور چکروں میں پڑ گیا۔ وہاں انگلینڈ میں تو میں باقاعدگی سے رائڈنگ کیا کرتا تھا۔ ابھی تو تم نے اس کی رائڈنگ دیکھی ہے، کبھی اس کی شو جمپنگ اور ٹینٹ پیکنگ دیکھنا۔ رجب علی نے کہا۔ گھوڑے کو 9 فٹ تک آسانی سے جمپ کرا لیتا ہے اور ٹینٹ پیکنگ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے نیزے نے میخ نہ اکھاڑی ہو۔ میری کتنی خواہش ہے کہ ٹینٹ پیکنگ میں میرے مقابلے کا کوئی شخص نہ ہو، سخاوت بولا تھا۔ تو آج ہی سے علی کی شاگردی میں چلے آؤ۔ باتیں کرتے وہ تینوں میدان کے وسط میں کھڑے گھوڑے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے یہ گھوڑے دیکھتے ہوئے، رجب علی نے کہا تھا۔ ان میں سے کتنے گھوڑے تو ایسے ہیں جو میرے معیار سے بہت کم ہیں اور تربیت کسی کی بھی اچھی نہیں۔ بابا جان تو گھوڑوں سے بس واجبی سی دلچسپی ہے، انہیں جنون نہیں گھوڑوں کا۔ یہ جو تھوڑا بہت استبل ہے یہ بھی میری وجہ سے قائم ہے۔ سخاوت بولا تھا۔ سائز بڈھا ہو چکا ہے، ٹھیک سے دیکھتا بھی نہیں، لیکن بابا جان اسی لیے الگ نہیں کر رہے کہ وہ بہت پرانا ملازم ہے۔ باقی نوکر چاکر دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی کرنی چاہیے۔ سائز، رجب علی نے اسے آواز دی۔ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا بڈھا سائز ہاتھ باندھ کر اس کی جانب چلایا۔ اس کی نگاہیں چابک پر ٹکی ہوئی تھیں جو رجب علی نے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اخروٹ کی منکش لکڑی کے ہینڈل اور اس سے منسلک چمڑے کا گھوڑا جو تہ بتہ جما کر اس نے پکڑا ہوا تھا، سائز کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔
اس سے قبل کہ وہ اس بات کا عادی نہیں تھا، پیر صاحب نے سجاوٹ کے لیے پرانے ہتھیار اور کوڑے ضرور رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ انہیں ہاتھ میں پکڑ کر بات کرنے کے عادی نہیں تھے۔ پھر اس نے یہ بھی سن رکھا کہ رجب علی شاہ بہت سخت گیر ہے اور کسی شخص کو رعایت دینے پر آمادہ نہیں، اسی لیے اس کے سامنے پہنچ کر وہ کچھ زیادہ ہی معتبر اور فرض شناس دکھائی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جی حضور، اس کے ہاتھ بدستور بندھے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے چابک سے گھوڑوں کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ حضور، یہ گھوڑے گدے، وہ دھاڑا، تم نے انہیں اپنے سے بھی بڑا گدھا بنا دیا ہے۔ جی حضور، وہ گھگیائے تھا۔ ہمیں اپنے استبل میں گدھے نہیں گھوڑے چاہیے، سمجھے تم؟ ایسے گھوڑے جس کا خون ابل رہا ہو، جو نیزہ بازی کرتے ہوئے میخ کی طرح اسی طرح دوڑیں جیسے چیتا اپنا شکار کرتا ہے۔ ہمیں یہ جھکے ہوئے سر والے گھوڑے نہیں چاہیے۔ جی حضور، ایسے گھوڑے بھی ہیں جو اپنی کمر پر زین نہیں کسنے دیتے۔ ایڈیٹ، ہم گرم لہو والے گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں، جنگلی اور غیر مہذب گھوڑوں کی نہیں۔ جی سرکار، وہ مزید بوکھلا گیا۔ ابھی ہم تم سے کہیں کہ ان میں سے رائڈنگ اور پولو کے گھوڑے الگ کرو تو تم وہ بھی نہ کر سکو گے۔ تمہیں تو مہذب اور غیر مہذب گھوڑے کے درمیان فرق کا بھی نہیں پتہ۔ احمق بڈھے، کسی استبل میں جنگلی گھوڑے کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہاں کا سائز تم جیسا گدھا ہے۔ حضور، عربی گھوڑوں کو سدھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیٹ، عربی گھوڑے سب سے زیادہ آسانی سے سدھائے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ حیدر علی کی جانب مڑا۔ ذرا اس احمق کی طرف دیکھو، یہ کہتا ہے کہ عربی گھوڑے نہیں سدھا سکتا۔ وہ دوبارہ سائز کی جانب متوجہ ہو۔ عربی گھوڑے سدھائے جانے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ جانور ہوتا ہے اور سب سے زیادہ عقل مند بھی ہوتا ہے۔ جو سائز ایسے گھوڑوں کو نہ سدھا سکے، اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ شکورے، اس نے ملازموں کے درمیان کھڑے شکورے کو آواز دی۔ اس بڈھے کو اس کے گھر کا راستہ دکھا دو تم۔ اور تم، اس نے ایک اور ملازم کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ جی سرکار۔ فرض شناسی کے اظہار کے لیے وہ دوڑ کر اس کے قریب چلایا۔ یہ جو ریوڑ اس ایڈیٹ نے جمع کر رکھا ہے، اس میں سے سب سے بدماش گھوڑے پر زین کسو۔ اس کا یہ حکم سنتے تمام ملازمین میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سخاوت نے زوردار کہکا لگایا۔ انہیں ایسے ہی کسی ڈنڈے کی ضرورت تھی۔ یہ قوم ڈنڈے کے بل پر ہی کام کر سکتی ہے۔ ہمارے بابا کی نرم خوئی سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ان کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے بھائی جان، کیا آپ کا ارادہ واقعی کسی سرکش گھوڑے پر سواری کرنے کا ہے؟ کسی سرکش کو سدھانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں اپنے سامنے کسی کی اکڑ اور سرکشی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ یہ اکڑ اور سرکشی کسی جانور کی ہو یا انسان کی۔ یہ جو ہمارا ایور گریٹ ہے نا، سخاوت نے گھوڑے کی جانب اشارہ کیا جسے 3 ملازمین نے سنبھالا ہوا تھا اور چوتھا اس پر زین ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ یہاں کا سب سے سرکش گھوڑا ہے۔ حیدر علی نے ایک نظر سفید رنگ کے کداور گھوڑے کی سمت دیکھا جو خود پر زین کسوانے کے لیے کسی طور آمادہ نہیں تھا۔ پھر سخاوت کو مخاطب کی۔ جانتے ہو یہ کس نسل کا گھوڑا ہے؟ نہیں، اس نے کسی قدر شرمندہ ہو کر کہا۔ یہ تھرو بریڈ ہے۔ اس نسل کے گھوڑے باقی ہر نسل سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نسل عربی اور برطانوی گھوڑوں کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ یورپ میں جو گھوڑے جنگوں میں استعمال ہوتے تھے وہ بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے، کیونکہ یورپی جنگجو سر سے پیر تک ذرہ بکتر اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہوتے تھے اور اتنا بوجھ بھاری بھرکم گھوڑے ہی اٹھا سکتے تھے۔ دوسری طرف عرب میں ذرہ بکتر وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ عرب لوگ تو لڑائی کے دوران بعض اوقات گھوڑے پر زین بھی نہیں کسا کرتے تھے، اسی لیے ان کے گھوڑے قد میں چھوٹے اور بے حد پھرتیلے ہوا کرتے تھے۔ عرب میں گھوڑے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا اور گھر کے فرد کی طرح ہی برتاؤ بھی کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے گھوڑے حساس اور عقل مند ہوتے تھے۔ یورپ کے لوگوں نے عربی اور یورپی گھوڑوں کی خصوصیات اکٹھا کرنے کے لیے یہ مخلوط نسل پیدا کرائی ہے۔ اس نسل کے گھوڑے یورپی گھوڑے کی طرح قد آور اور عربی گھوڑوں کی طرح پھرتیلے، حساس اور عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر نسل 3 گھوڑوں سے وجود میں آئی ہے جو 16ویں صدی سے عرب سے برطانیہ برآمد کیے گئے تھے، اور ان گھوڑوں کا نام ہے گوڈفن عرب، بیرلی عربین اور ڈالی عرب۔ علی بھائی، آپ کو تو بہت معلومات ہیں گھوڑوں کے بارے میں۔ سخاوت نے رشک سے ان کی جانب دیکھا۔ جو چیز انسان استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں اسے اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ پھر وہ رجب علی سے مخاطب ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گھوڑے ایور گریڈ پر سواری کرنا چاہوں گا۔ رجب علی کچھ دیر سوچتا رہا۔ حیدر علی سے کہیں بہتر گھوڑ سوار تھا، لیکن گھوڑا سرکشی پر آمادہ تھا اور حیدر علی کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ نہیں علی، پلیز بھائی جان، یہ آپ کے مرتبے اور شان کے خلاف ہے۔ یہ مجھ سے بے قابو ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اسے سنبھال نہ سکے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ رجب علی مسکرا دیا۔ مانا کہ تم سے بہتر گھڑ سوار نہیں ہوں، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہوں۔
छोड़ें भाई जान, अली भाई का शौक पूरा करने दें। मैं भी देख लूँ कि इनकी तारीफों में किस हद तक सदाकत है। सखावत ने जल्दी से कहा। बस भाईजान, फैसला हो गया, सवारी मैं करूँगा, हैदर अली बोला था। फिर वो सखावत से मुखातिब हुआ। तुम वहाँ जाकर जीन डालने का मंजर देखो। सखावत समझ गया कि वो उसे वहाँ से थोड़ी दूर भेजना चाहता है ताकि रजब अली से अलहदगी में बात कर सके, इसलिए एवरग्रेड की तरफ चला आया था। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सखावत के दूर जाने के बाद उसने रजब अली को मुखातिब किया। कहो। आपको साइज को यूं नहीं डांटना चाहिए था। वो बोला। यूं अच्छा नहीं लगता, माना कि वो राजल वक्त मैार के हिसाब से हमसे कमतर है, लेकिन बहरहाल बूढ़ा है, हमें उसके सफ़ेद बालों का लिहाज करना चाहिए। तुम तो अब्बा जान से भी ज़्यादा नरखू हो। एक बहुत पते की बात आज ज़हन नशीन कर लो। हुक्मरानी का पहला असूल सख्तगिरी है। ये साइज जो तुम्हारे सामने घिघिया रहा है, इसकी वजह कोई राजल वक्त मैार नहीं, ये चाबुक था। उसने अपना दाहिना हाथ बुलंद किया था, जिसमें उसने चाबुक थाम रखा था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वकूफ़ पजीर होने से पहले ही इनका सदेबाप किया जाना ज़रूरी होता है। इसे बेशतर के कोई तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़ा हो सके। इस शख्स की टांगे ही काट दो। अली भाई, सखावत ने उसे पुकारा था। घोड़ा तैयार है। हैदर अली घोड़े की जानिब बढ़ गया। एवरग्रेड सफ़ेद रंग का वो कदावर घोड़ा वाकई बहुत सरकश था। पहले तो इसने हैदर अली की अपनी कमर पर बैठने की कोशिश नाकाम बनाने की जदोजहद की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब ना हो सका और अली उसकी भीड़ पर बैठ गया तो उसने अपनी पिछली टांगें उठाकर किक मारी और फिर वक्फे वक्फे से मारता ही चला गया। हैदर अली भी उसकी पुश्त के साथ जमा हुआ था। इस कोशिश में नाकाम होकर एवरग्रेड अल्फ हो गया था। फिर हैदर अली को अपनी पुश्त से ना गिरा सका। इसके बाद हैदर अली ने उसे भगाना शुरू कर दिया और कुछ देर उसकी सवारी करने के बाद उतर आया था। मान गए आपको अली भाई। सखावत की खुशी दीदनी थी। अभी वो इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि रजब अली की निगाह कच्चे रास्ते पर पड़ी, जहाँ की चाल चलते हुए एक कद आवर मुश्की घोड़ा नमूदार हुआ, जिसकी पुष्ट पर गांव का एक जवान सवार था। वाह! उसके मुंह से सीटी बजाने वाले अंदाज में निकला था। ब्लैक ब्यूटी। अभी वो उसकी जानिब देख ही रहा था कि एक लड़की करौंची उठाए मोड़ से सामने इस कच्चे रास्ते पर निकल आई। इसके कदोखाल बहुत बहुत वाज़ेह तो नहीं थे, लेकिन उसकी चाल में जवानी की शौक़ी और बांकपन था। लड़की के करीब पहुंचकर घुड़सवार रुक गया। थोड़ी देर तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। बातचीत के दौरान लड़की कहका मारकर हंसी भी थी। इसके हंसने की मध्यम सी आवाज़ रजब अली के कानों में भी पड़ी। फिर लड़की अपनी राह पर चल दी और घुड़सवार अपनी। शकूरे, रजब अली ने आवाज़ दी थी। जी सरकार। वो दौड़ा आया। रजब अली ने मुड़कर बाकी सबका जायज़ा लिया। हैदर अली और सखावत मुख्तलिफ घोड़ों और इनकी तरबियत के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि बाकी मुलाजिमीन उनके गिर्द मुस्तैद खड़े थे। वो मुतमईन होकर शकूरे से मुखातिब हुआ। ये लड़की कौन है? हजूर, यहाँ के नाई की बेटी है। है तो नाई की बेटी, लेकिन बहुत मगरूर है। नसीम नाम है इसका, किसी को खातिर में नहीं लाती। हालांकि गांव में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा आहें इसी के पीछे भरी जाती हैं। अच्छा भला डांट कर रख देती है सबको, इसीलिए बहुत से लड़के तो इसे देखकर ही घबरा जाते हैं। उसने तफसील से बताया था। वो जानता था कि रजब अली को ऐसी बातों में तमाम तर तफसील दरकार होती है। बस एक अच्छू ही है जिससे अच्छी तरह मिलती है। इससे अच्छी तरह क्यों मिलती है? वो पहलवान आदमी है, लड़कियों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं, सारा गांव से शरीफ समझता है, इसीलिए उससे अच्छी तरह मिल लेती है। और वो घोड़ा किसका है? ये अच्छू का ही है सरकार, वही मुंशी मुगल दीन का बेटा। उसे ये घोड़ा पीर साहब की सरकार से इनायत हुआ था। बाबा जान ने ऐसा उम्दा घोड़ा इसे दे दिया। इसके पाई का कोई घोड़ा तो हमारे पूरे अस्तबल में नहीं। उसके लहजे में हैरत थी। बहरहाल आज दोपहर तक ये घोड़ा अस्तबल में और रात तक ये लड़की डेरे पर होनी चाहिए। वो भाइयों की जानिब मुतवज्जा हो गया था। जीटी रोड से नूर मोहम्मद के मेहमानों को इसके घर छोड़कर अच्छू दोपहर के खाने के लिए घर की जानिब तांगा बढ़ा रहा था, जब शकूरा रजब अली के एक और मुलाजिम के साथ रास्ते के दरमियान में आ गया था और उसे रुकने का इशारा किया। क्या बात है? अच्छू ने बागें खींच ली थी। खैर तो है? खैर ही है। शकूरा चंद कदम आगे बढ़ाया था। घर चलना है? उसने पूछा। वैसे तो माँ खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तांगे सुतरो। उसने अच्छू की फराख दिलाना पेशकश यकसर नज़रअंदाज कर दी। खैर तो है शकूरे। वो नीचे उतर आया। घर में कोई परेशानी तो नहीं है? कहा ना सब खैर है। वो बोला। मैं राजे को लेने आया। राजे को लेने आया है? अच्छू के कान खड़े हो गए। हाँ, बड़े शाह साहब ने हुक्म दिया कि दोपहर तक राजे को उनके अस्तबल में होना चाहिए। अच्छा? उसने अच्छा को काफ़ी लंबा खींचा, फिर एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। तो शाह साहब ने राजे को मंगवाया है? हाँ। उसके जारहाना अंदाज को देखकर शकूरे ने भी सीना फुला लिया। तो उनसे कहना कि इस काम के लिए तुझ जैसे मरियल चूहे की बजाय किसी जवान मर्द को भेजें, जो मुझसे राजे को छीन कर ले जा सके, क्योंकि मैं अपना राजा किसी को नहीं देने का। वो दोबारा तांगे पर जा बैठा। चल उतर नीचे। शकूरा गुस्से से चिल्लाया था। शाह साहब की हुक्म अदूली करता है? हिम्मत है तो ले जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। शकूरे ने अपने साथ आए हुए मुलाजिम की तरफ गुस्से से देखा, जो चुपचाप खड़ा ये तमाशा देख रहा था, और अपनी खुदी बुलंद करने की कोशिश की। घोड़ा खोल दो।
ना ना मत खोलना वरना बहुत पिटेगा मेरे हाथों। अच्छू ने उसे तंबी की। गांव का बच्चा बच्चा अच्छू की शहजोरी को जानता था। मुलाजिम तजब्जुब में मुब्तला किया मुलाजिम तजब्जुब में मुब्तला था कि क्या करे। उसे शीशोबंद में मुब्तला देख शकूरा खुद ही आगे बढ़ा, लेकिन जो ही उसने राजा की गर्दन पर हाथ रखा, अच्छू ने नीचे छलांग लगाकर उसे गर्दन से दबोचकर पीछे खींचा और फिर इन दोनों पर पिल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों सूजे चेहरों के साथ रजब अली के सामने खड़े थे। गोया तुम दोनों जवां मर्दी दिखाकर आ गए। वो अंदर से गुस्से से कौल रहा था, लेकिन बज़ाहिर पुरसकून दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें हैरत है कि उसे हमारे हुक्म से सरताबी की मजाल कैसे हुई। सरकार, घोड़े को तो उसने अपनी औलाद की तरह रखा हुआ है। शकूरा दबे दबे अंदाज में बोला। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं। वो धाड़ा। हमें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि वो घोड़ा हवेली के स्तबल में होना चाहिए। हमें मालूम नहीं था कि मुलाजमों का वो रेबड़ जो हमने इस काम के लिए भर्ती किया हुआ है, वो भेड़िए की खाल में भेड़े हैं जो एक घोड़ा नहीं ला सके, वो भी एक कमी कमीन मुंशी के बेटे से। दफा हो जाओ और मुंशी को मेरे पास भेजो। जी सरकार। बोलते पाँव पीछे मुड़े थे। मुंशी फजलदीन रजब अली के सामने जाते घबरा रहा था। गो कि अभी तक उसे अच्छू वाले वाक़े की खबर नहीं, फिर भी वो इस मुलाकात से खाइफ था। रजब अली मुलाजमीन से खासा सख्ती का बर्ताव करता था और मुलाजमीन की एक कोशिश होती थी कि हद्दुल मकदूर उसकी नज़रों से बचे रहें। जी हजूर। उसके सामने पहुंचकर मुंशी ने आजाना अंदाज में हाथ बांधे थे। तुम्हारे बेटे ने अब तक घोड़ा क्यों नहीं लौटाया? उसने पाइप का कश लगाते कहा। हजूर, मैं उसे कह आया था आज नूर मोहम्मद के मेहमानों को उसके घर छोड़कर वो घोड़ा हवेली में दे जाता आज नूर मोहम्मद के मेहमानों को इसके घर छोड़कर वो घोड़ा हवेली में देता जाएगा। मुंशी ने जल्दी से झूठ खड़ा। बहुत बदमाश है तुम्हारा बेटा। रजब अली धाड़ा। जी नहीं, जी हाँ। वो गड़बड़ा गया। हम उसकी सारी अकड़ निकाल देंगे, समझे? जी हजूर। उसने इस बात में सर हिला दिया। शकूरे, रजब अली ने पुकारा। जी सरकार। दरवाजे के साथ खड़ा शकूरा जल्दी से आगे बढ़ा। ये देखो। इसने मुंशी को शकूरे के सूजे हुए चेहरे की तरफ मुतवज्जा किया। इसका ये हाल तुम्हारे बेटे ने किया है। हजूर, गलती हो गई, माफ़ कर दें। मुंशी ने झुककर मुंशी ने झुककर उसके पाँव पकड़ लिए। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। ये उसकी पहली बेवकूफ़ी है, इसलिए माफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसे बता दो कि तीसरे बेवकूफ़ी करने के लिए वो जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद किसी बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं। अगर इसका दिल ज़्यादा मचले तो एक कोशिश कर देखे। नहीं हजूर, ऐसा नहीं होगा। मुंशी गड़बड़ा गया। आइंदा हमारे ख़ास आदमियों पर हाथ उठाना तो दरकिनार। उसने आँख भी उठाई तो हम उसकी आँखें निकलवा देंगे और चमड़ी उधेड़ कर उसमें घुस भर देंगे, समझे? उसकी आवाज़ बतदरीज ऊंची होते हुए काफ़ी बुलंद हो गई थी। जी हजूर। वो अब भी उसके पाँव पकड़े हुए था। रजब अली ने पाँव झटक कर उसे परे किया और बोला, अभी और इसी वक्त जाओ और अपने बेटे को हमारे सामने पेश करो। जी हजूर। वो उल्टे कदमों बाहर निकल गया। और तुम शकूरे, उसने गुस्से से उसे घूरा, ये तुम्हारी भी पहली हमाकत है कि तुम चेहरे पर नाकामी सजाए हमारे सामने आ गए। दोबारा ऐसी हमाकत ना हो, वरना तुम भी तीसरी हमाकत की हैसियत लिए मिट्टी तले चले जाओगे। हम नाकाम हो जाने वाले को पहली सजा देते हैं, हकम अदूली करने वाले को बाद में। हजूर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो हाथ बांध कर बोला। हमारा दूसरा हुक्म याद रखना। इस पर अमल दरा उस पर अमल दरामद में ज़रा सी भी कोताही हुई तो हम तुम्हारी खाल में भूस भरवा देंगे। हजूर, आप फिक्र ना करें, लड़की आपके आने से कबल ही डेरे पर होगी। जिस वक्त मुंशी तेजी से चलते हुए घर पहुंचा, अचू राजे को दाना खिला रहा था और साथ ही उसे बातें भी कर रहा था। बड़े आए थे मेरे राजे को ले जाने, हाथ नहीं लगाने दिया मैंने उन्हें। और वो शकूरा खामखा ही ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। उसकी नाक तो पिसे हुए आलू जैसी कर दी। हफ्ता भर मुँह छुपाता फिरेगा। मुझे कोई दूर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। जैसे घोड़े देने पर राजी नहीं होगा। उसने सोचा, सख्ती करने से कहीं शहर ना भाग जाए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि घोड़ा भी दे दे और इसे ज़्यादा बकबक का मौका भी ना मिले। जल्दी मुंशी के जहन में तरकीब आ गई और रच्छू के करीब चलाया। तो अब तो वापस काम पर नहीं गया? आप अब्बा? उसने हैरत से बाप की तरफ देखा। मैं तो समझा था कि आप हवेली में होंगे। काम से आया था, अभी वापस जाना है। अच्छा हुआ कि तू अब तक घर पर है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही, मुझे वापस हवेली छोड़ देना। पैदल चलना मुश्किल लगता है। अब्बा, मैं तो कहता हूँ आप आराम करें, मैं जो हूँ घर का खर्च चलाने के लिए। क्या बात है, आज तेरे मुंह से फूल झड़ रहे हैं? मेरे मुंह से तो फूल ही झड़ते हैं, पता नहीं आपको क्यों कांटे लगते हैं। अच्छा आप जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। बस 5 मिनट। वो घोड़े को तांगे में जोतने लगा। मुझे अपने खूबरू जवान बेटे की तरफ देखने लगा, जिसने शकूरे का हशर बुरा कर दिया था। कोई और वक्त होता तो वो शकूरे की इस पिटाई पर उसकी पीठ ठोंकता, लेकिन अभी तो उसके कानों में रजब अली शाह की आवाज़ गूंज रही थी। इसे बता दो कि तीसरी बेवकूफ़ी करने के लिए वो जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद किसी और बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं। अगर इसका दिल ज़्यादा मचले तो एक कोशिश कर देखे। आइंदा हमारे ख़ास आदमियों पर हाथ उठाना तो दूर की बात, उसने आँख भी उठाई तो हम उसकी आंखें निकलवा देंगे और चमड़ी उधेड़ कर उसमें घुस भरवा देंगे। अब्बा जी, तांगा तैयार है।
اچو کی بات سن کر منشی چونک گیا اور جلدی سے تانگے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ گھوڑا گردن اٹھایا آہستہ آہستہ حویلی کی جانب رواں دوا تھا اور اچو ہیر وارث شاہ گا رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے تکے گیا۔ اچو سے اسے بے تحاشا محبت تھی، لیکن بہت انوکھی قسم کی۔ اس نے کبھی اس محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ منشی ہونے کے تانے پیر صاحب کے مزاروں پر روب جمانے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ اب روب جمائے بغیر اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اس روب داغ کا شکار اچو بھی ہوتا رہتا تھا۔ کیسا گبرو جوان تھا اس کا بیٹا، اونچا لمبا کسدی جسم والا۔ اس کے سیاہ گھنگرالے بال ماتھے پر پڑے ہوئے تھے اور اپنے فولادی طرح کے مضبوط ہاتھ اور اپنے فولاد کی طرح مضبوط ہاتھوں میں گھوڑے کی لگامیں تھامے وہ ہر چیز سے بے خبر تھا۔ منشی نے اپنی ہی نظر لگ جانے کے خوف سے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیا ہی اچھا ہو اب یہ شادی کے لیے راضی ہو جائے، پیر صاحب سے کہہ کر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے اس کا۔ اس نے دل میں سوچا، چاند سی بہو گھر میں آ جائے تو کیسا اجالا ہو جائے ہر طرف، گھر میں بچوں کی ہنسی گونجے اور یہ بھی کچھ ذمہ دار ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ اس کے رشتے پر نظر جمائے بیٹھے، شادی کرے تو اس کی ضدی طبیعت میں بھی کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا۔ ابھی تو دل دھڑکتا ہی رہتا ہے کہ کچھ گھر نہ گزرے۔ ابا حویلی آ گئی، اچھو اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لایا۔ چل تو بھی اتر، منشی نیچے اترتے ہوئے بولا۔ مجھے بڑی سڑک پر جانا ہے، گاڑی آنے والی ہوگی، نور محمد کے کچھ اور مہمانوں کو اس گاڑی سے آنا ہے۔ اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں ٹھیک وقت پر سڑک پر پہنچ جاؤں۔ کم بخت یہاں تک آ گیا ہے تو کیا پیر صاحب کو سلام کیے بغیر چلا جائے گا؟ ابا سلام اگلی دفعہ ہو جائے گا۔ وہ اترنا نہیں چاہتا تھا۔ اب بک بک نہ کر جلدی سے اتر، ورنہ کان سے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ وہ بادلے ناخواستہ اتر آیا تھا۔ رجب علی برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھی اور سامنے میز پر چابک رکھا ہوا تھا۔ سلام شاہ صاحب۔ رجب علی کو دیکھ کر وہ خائف ہو گیا، پھر بھی اس نے نظریں جھکا کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے آہستہ سے سلام کیا۔ رجب علی نے چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتار کر سرتاپا اس کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ ہے تمہارا بیٹا؟ جی حضور، آپ سے معافی مانگنا ہے۔ ابا؟ اچھو اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے باپ کے اچانک اس جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ قریب آ جاؤ، رجب علی نے روبدار آواز میں اسے حکم دیا۔ اچھو کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر اسے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ بہت غرور ہے نا اپنی اس جان پر؟ اس نے اچھو کے چہرے پر نظریں جمائی تھیں اور اچھو کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ نظریں پتھر کی طرح اس کے چہرے میں پیوست ہوئی جا رہی۔ اس نے رجب علی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بدماشی کرتے ہو گاؤں میں؟ نہیں سرکار، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس سارا دن اپنا گھوڑا تانگا چلاتا ہوں، اکھاڑے میں چلا جاتا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تم نے ہماری حکم عدولی کی ہے، ہمارے خاص آدمی کو مارا پیٹا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ کچھ نہیں کیا۔ میں نے شکورے کو اسی لیے مارا کہ یہ میرے عزیز ترین راجے کو لے جانے آیا تھا۔ راجا میرا دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا سب کچھ ہے۔ میں اپنا راجا کسی کو نہیں دے سکتا۔ کسی کو نہیں دے سکتے؟ رجب علی کے لہجے میں ٹھہراؤ اور آنکھوں پہ غضب تھا۔ پھر پلک جھپکنے میں اس نے میز پر پڑا ہوا کوڑا اٹھایا اور اچھو کو رسید کر دیا۔ وہ اس ناگہانی افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سانپ لہراتا ہوا بل کھاتا اس کی جانب چلا آیا ہو۔ اس کے جسم کو چھوتے ہی تیز آگ اس کے وجود میں بھڑکتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر جسم پر پڑنے والے ہر کوڑے کے ساتھ اس کی چیخیں مزید بلند ہوتی گئیں۔ ہر بار کوڑا سانپ کی طرح لہراتا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ہر ضرب اچھو کے بدن پر گہرے نشان چھوڑتی جا رہی تھی۔ برآمدے میں موجود تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ رجب علی اس قسم کا اقدام کر گزرے گا۔ منشی فضل الدین آنکھیں پھاڑے اسے اور اچھو پر مسلسل برستے کوڑوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچھو کے حلق سے نکلنے والی چیخیں اس کا کلیجہ چیر رہی تھیں۔ یہ صورتحال اس کے لیے اتنی اچانک تھی کہ کتنی دیر تک وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کچھ حواس جب بحال ہوئے تو دوڑ کر رجب علی کے قدموں میں گر گیا۔ حضور اسے معاف کر دیں، خدا کے واسطے سے بخش دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں کرے گا۔ وہ رجب علی کے پاؤں پر سر رکھ کر چلا رہا تھا۔ اس دفعہ معاف کر دیں سرکار، مجھ بوڑھے پر رحم کریں۔ رجب علی نے ہاتھ روک دیا لیکن منشی اس کے قدموں پر سر ٹکائے ویسے ہی دہائی دے رہا تھا۔ گھوڑا باہر کھڑا ہے سرکار، ہم واپس کرنے ہی لائے تھے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم کمی کمین ہیں، ہمارے پاس اس کا کیا کام؟ حضور اسے بخش دیں، یا آئندہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ رجب علی نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے منشی کو پرے کیا۔ اپنے بیٹے کو لے کر دفع ہو جاؤ، ہمیں اس طرح کے 100 گھوڑوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن حکم عدولی ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھو زخمی حالت میں زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے، لیکن جسم سے زیادہ اس کی روح پر تازیانے لگے تھے۔ آج تک گاؤں کا کوئی پہلوان اس کی پشت زمین سے نہیں لگا سکا تھا۔ وہ ہمیشہ سر اٹھا کر اور سینہ تان کر چلا کرتا تھا۔ جن لوگوں کو 2 ہاتھ لگا کر وہ زمین چاٹنے پر مجبور کرتا، آج انہی لوگوں کے سامنے بری طرح سے پٹ کر لاچاری اور بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اسے نہ اپنے جسم سے مسلسل رستے خون کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان سے اٹھتی ہوئی درد کی لہروں کی۔ گھاؤ تو در حقیقت اس کی روح کو لگے تھے،
جسمانی زخم تو بھر سکتا، لیکن رجب علی نے اس کی روح پر جو تازیانے لگائے تھے وہ کسی صورت بھر نہیں سکتے تھے۔ وہ بے بس تھا، لاچار تھا، غریب تھا، اسی لیے اپنے زخموں کو دل میں دبائے ماتم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے جسم پر پڑنے والے زخموں کا نہیں، بلکہ اپنی بے بسی، لاچاری اور غربت کا ماتم۔ اس کے دل میں رجب علی کے لیے نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر رجب علی کی ہڈیاں سرما کر دے، اس کے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالے، اس کی صورت مسخ کر دے، سب کو باور کروا دے کہ پانسا پلٹنے والا رجب علی کا زور بازو نہیں بلکہ اس کا کوڑا تھا۔ اگر رجب علی نے اپنے بازو کی طاقت کے بل پر اس سے مقابلہ کیا ہوتا تو کبھی بھی اس کی پشت زمین سے نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اس کی روح اتنی گھائل ہو چکی تھی کہ اس کے اندر کے لاوے کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکا تھا۔ اپنے اوپر اس کا مان ختم ہو چکا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب چاہے وہ رجب علی کی ہڈیوں کا سرما بنا ڈالتا، اس کی بوٹیاں نوچ لیتا یا اس کا سر کسی بھاری پتھر سے بھی کچل دیتا، اپنی بے عزتی کے لمحات وہ اپنی کتاب زندگی سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ ان لمحوں کو اس کے ساتھ رہنا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے دل اور دماغ کے لیے ناسور بن کر اس نے سر جھکا کر آنکھیں موند لی۔ دو آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر آ گئے۔ رجب علی شاہ، یاد رکھنا، تو نے میری روح کو گھائل کیا ہے، میں بھی تیری روح کو ہی ایسے گھاؤ لگاؤں گا، ایسے گھاؤ جو تیرے لیے ناسور بن جائیں گے۔ تو ہر کروٹ پر تڑپے گا لیکن تجھے چین نہیں ملے گا۔ تو نے مجھے میرے مان سے محروم کیا ہے، خدا تجھے تیرے مان سے محروم کر دے۔ انشاءاللہ۔ اچھو کے دل کی ہر دھڑکن سے رجب علی کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ حضور، آئندہ کبھی حکم عدولی نہیں ہوگی۔ یہ نادان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ منشی رجب علی کے پاؤں سے اپنی آنکھیں رگڑتے مسلسل دعائیں دے رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اچھو کی طرف بڑھا اور اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے کسرتی جسم کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ برآمدے میں ملازمین کی کافی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی منشی کی مدد کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ اچھو نے سر اٹھا کر باغ کی طرف دیکھا، جس کی موٹی سی سفید داڑھی آنسو سے تر تھی اور جو اپنے ناتواں ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ یہ عمر تھی کہ اولاد باپ کا سہارا بنتی، یہاں باپ اپنے بیٹے کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود ہی آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منشی نے سہارا دینے کی غرض سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بڑے پھاٹک سے نکلنے سے پہلے اچھو نے مڑ کر دیکھا۔ برآمدے میں ڈھیر سارے ملازمین کے درمیان رجب علی اور حیدر علی کھڑے تھے۔ رجب علی کی اس کی جانب پشت تھی جبکہ حیدر علی اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ رجب علی میں خود سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے زندہ رہوں گا، اس نے عزم کے ساتھ سوچا تھا۔ اماں نے خالہ کبریٰ کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب ملاقات کی جو رہی صحیح امید تھی وہ بھی دم توڑ چکی تھی۔ زرینہ بہت افسردہ تھی۔ رضیہ نے اسے یوں چپ چاپ تخت پر بیٹھے دیکھا تو تولیے سے منہ ہاتھ پوچھتی اس کے پاس چلی آئی۔ خیر تو ہے، منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ رضیہ کی ہمدردی پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رضیہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ تو کہو، جانتی تو ہو تم، میں کیا بتاؤں؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر رضیہ کی جانب دیکھا۔ رضیہ نے گہرا سانس لیا۔ میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ اتنے دن تک میں نے کل کا انتظار کیا، لیکن کل آیا، گزر گیا۔ میری جھولی میں یہ خوشی، چھوٹی سی خوشی ڈالے بغیر۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ خدا کے لیے زرینہ، رو مت۔ رضیہ نے اس کے پاس بیٹھ کر دوپٹے کے پلو سے اس کی آنکھیں پوچھی۔ اس طرح رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مجھے سوچنے دو کہ اب کیا کیا جائے۔ مجھے پتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہوں؟ مجھ جیسی جاہل لڑکی یہ بات کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی پڑھی لکھی لڑکی کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ بولی تھی، ایسا کرو رضیہ، تم وہاں چلی جاؤ اور شاہ جی ملیں تو انہیں میرا پیغام دے دینا۔ زرینہ کو اچانک خیال آیا، اماں نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے تو کیا مجھے جانے دیں گی؟ نہیں، کچھ اور سوچنا چلے۔ نہیں، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر مجھے شاہ جی نہ ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں کچھ سوچتی۔ رضیہ گھبرا گئی۔ زرینہ جیسی جذباتی لڑکی سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ یہ حماقت بھی کر گزرتی۔ کچھ دیر تک تو اس مسئلے کا حل ہی سوچتی رہی، لیکن زرینہ کی سسکیاں بار بار اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اوہ خدایا، تم خاموش ہوگی تو میں کچھ سوچ سکوں گی نا۔ وہ چنچلا گئی۔ زرینہ نے شاہ کی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو، تم یوں ہی روتی رہی نا تو میں کچھ نہیں سوچ سکوں گی، اس نے نرمی سے کہا۔ زرینہ بستر سے اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں زمین پر جا بیٹھی اور چہرہ گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی اس حرکت نے رضیہ کو مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فائدہ بھی کیا تھا اس بات کا؟ زرینہ نے مزید دھواں دھار ہونا شروع کر دینا تھا۔ وہ اپنا ذہن اس طرف سے ہٹا کر یہ سوچنے لگی کہ زرینہ کے چھوٹے صاحب سے ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا۔ زرینہ، اس نے آواز دی۔
زرینہ نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، لیکن پھر ہمیں اس راز میں کسی اور کو بھی شریک کرنا پڑے گا۔ ترکیب کیا ہے؟ وہ جلدی سے رضیہ کے قریب آ بیٹھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ متذبذب تھی۔ تم بتاؤ تو، زرینہ کے لہجے میں بےتابی تھی۔ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہو سکتا ہے، زرینہ نے زور دے کر کہا۔ رضیہ، میں ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے شاہجی مل جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے تھے۔ رضیہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اٹھ کر دروازے کے باہر کا جائزہ لیا۔ ابا جی مسجد میں ہی تھے اور اماں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ واپس پلٹ آئی۔ کہو نا کیا ترکیب ہے؟ زرینہ نے اضطراب سے انگلیاں ٹٹھائیں۔ حمیدہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ حمیدہ؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ کر تو سکتی ہے، رضیہ بولی تھی، اگر تم اسے اس راز میں شامل کر لو تو۔ زرینہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس سے تمہاری خاصی دوستی ہے، رضیہ نے اپنی بات جاری رکھی، اور اس میں راز رکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے راز میں شامل کر لیا، پھر یہ کہ اسے مناسب ترامیم کے ساتھ ساری بات بتا دو، اور اپنا موجودہ مسئلہ بھی۔ اسے کہو کہ وہ شاہجی سے کہے اب دیر مت کریں اور جلد سے رشتے کی بات کریں، رضیہ بولی تھی۔ آخر روز ہی تو حمیدہ حویلی چلی جاتی اور پھر بردا بھی نہیں کرتی۔ دن میں 100 موقع تو جاتے ہیں ایسے کام کے لیے، بس گھر کا بیٹی ہونا چاہیے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی، زرینہ سوچتے ہوئے بولی۔ میں حمیدہ کو کہہ دوں گی کہ وہ یہ کسی کو بھی نہ بتائے، وہ تو مرتے دم تک کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دے گی۔ لیکن رضیہ، شاہجی کو اگر اس کی خبر بھی ہو گئی تو کیا ہو؟ ابھی رشتہ بھیجنا کسی صورت ممکن نہیں، پتہ نہیں اس رشتے کے لیے انہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کہیں مل سکیں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں ان کی صورت دیکھنے کے لیے، چاہے سب سے انہیں لڑنا پڑے یا جھگڑنا پڑے، لیکن وہ تم سے شادی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ انہوں نے وعدہ نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات سے انکار کیا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ فوری طور پر ایسا ممکن نہیں، اور میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ اتنے عرصے تک ان سے نہ ملوں۔ تم ایسا کرو کہ… رضیہ سوچ میں پڑ گئی۔ میری سمجھ میں آ گیا، زرینہ چہکی۔ کیا؟ ایسا کرتی ہوں کہ میں حمیدہ کے ساتھ شاہجی کے نام خط بھجوا دیتی ہوں اور انہیں کہیں باہر ملنے کو کہتی ہوں۔ کہاں ملو گی؟ یہ سوچنا پڑے گا، پھر قد توقف سے بولی۔ پرانا کنواں ٹھیک رہے گا۔ کیا پرانا کنواں؟ ایک تو وہ آصف زدہ ہے، اور پھر اس کے قریب کے کھیتوں میں تو دن بھر میلے کا سما رہتا ہے۔ لیکن میں دن میں کب ملوں گی؟ تو کیا رات کو؟ رضیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زرینہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی ہو نا کہ وہ بھوت پریت کا مسکن ہے۔ پاگل تو تم ہو، بھلا شاہجی کی موجودگی میں کسی بھوت پریت کی کیا مجال کہ وہ میرے قریب بھی آ سکے؟ زرینہ سمجھنے کی کوشش کرو، رات کے وقت یوں گھر سے چوری چھپے نکلنا حماقت ہے۔ رضیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم کس طرح اکیلی وہاں تک جاؤ گی؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ شاہجی کی جدائی سے بڑھ کر کیا قیامت ہوگی؟ میں تو قیامت سے گزر رہی ہوں، اب تو اس قیامت کو عبور کرنا ہی ہوگا۔ میں ساری زندگی جدائی کی آگ میں نہیں چل سکتی۔ شاہجی کی جدائی میں میں اندر سے راکھ ہوتی جا رہی ہوں۔ میرا اپنا آپ میرے اختیار میں نہیں، رضیہ۔ جانتی ہوں کہ تمہاری ان حماقتوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جسے جلنے کا خوف ہو وہ اس آگ میں کودتا ہی نہیں، وہ بولی تھی۔ تم بیکار میں مجھے سمجھا رہی ہو رضیہ، میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں، نہ دل، نہ دماغ، نہ اپنا آپ۔ رضیہ مضطرب ہو گئی۔ جانتی ہو، پورے گھر کی عزت خاک میں مل سکتی ہے۔ میں شاہجی کی محبت ہوں، اور محبت کی بنیاد عزت ہوتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے شاہجی میری عزت خاک میں ملنے دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ شاہجی میری عزت خاک میں ملنے دیں گے؟ اوفو، رضیہ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی دلیل سے اسے قائل کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے بلانے کے باوجود شاہ صاحب نہ آئیں۔ میں تو یہ مان سکتی ہوں کہ آج سورج مشرق سے نہیں نکلا، لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ میرا پیغام ملنے کے باوجود شاہجی نہ آئیں۔ تم جاؤ گی کیسے؟ اس کھڑکی کے راستے۔ اس نے کمرے کی باہر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس پر پوشیدہ سے کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کھڑکی میں سلاخیں بھی تو نہیں ہیں۔ ابا کو خبر ہو گئی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دیں گے۔ پرواہ نہیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن میرے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا، اف تک نہیں۔ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل۔ زبانی کلامی تو میں بہت سے دعوے کر سکتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ حقیقتاً میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تبھی تو میں آگ کے دریا کو کود گئی ہوں، لیکن تم کنارے پر ہونے کے باوجود اس طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے صرف ایک ڈر رہتا ہے اب، وہ ہے جدائی کا ڈر۔ اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں میرے دل میں۔ وہ تاکچے میں رکھی گلابی کاغذوں والی رف کاپی اور پینسل اٹھا لائی تھی۔ دیکھو زرینہ، یہ خط کسی اور کے ہاتھ بھی تو لگ سکتا ہے۔
رضیہ خوفزدہ تھی۔ لکھ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، میں اس طرح لکھوں گی کہ کسی کو اصل بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو زرینہ، دھیان سے، وہ بولی، بلکہ میرا مشورہ مانو تو اسے اپنی اضافی ترکیب میں نظر ثانی کر لو، اپنی محبت کو درمیان سے ہٹا کر۔ وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ یہ محبت تو مرنے پر ہی مٹے گی۔ رضیہ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کاپی کا درمیانی صفحہ کھول کر لکھنا شروع کر دیا۔ پرانے کنویں کے پاس جب سب سو جائیں، اور صفحہ پھاڑ کر اسے تہہ کر دیا۔ بس اتنا سا؟ ہاں، وہ سمجھ جائیں گے۔ لکھا کیا ہے؟ رضیہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ رضیہ، زرینہ کے کچھ بتانے سے قبل ہی باہر سے ماں کی آواز آ گئی۔ زرینہ نے ایک لمحے کے اندر ہی طے شدہ کاغذ تکیے کے خلاف کے اندر ڈال دیا تھا۔ جی اماں، رضیہ جلدی سے بولی۔ نماز پڑھ لی ہے تو ناشتہ تیار کر دو، تمہارے ابا آتے ہوں گے۔ جی اماں، وہ جلدی سے بولی اور جائے نماز اٹھا کر باہر نکلی۔ بس اماں، ابھی نماز پڑھ لوں تو بتاتی۔ بس اماں، ابھی نماز پڑھ لوں تو بناتی ہوں۔ اس وقت سے نماز بھی نہیں پڑھی تم نے؟ انہوں نے اسے گھوڑا۔ بس اماں، فجر کی نماز چھوٹی سی تو ہوتی ہے، ابھی پڑھ کر فارغ ہو جاؤں گی۔ اس نے جائے نماز بچھا کر جلدی سے نیت باندھ لی۔ اماں تسبیح لے کر تخت پر بیٹھ گئی۔ زرینہ اپنے کمرے میں بے کل بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رضیہ ناشتہ لیے کمرے میں آئی تو اس کی بے چینی فوراً محسوس کر لی۔ خیریت ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت ہے، زرینہ نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ حمیدہ کو حویلی جانے سے پہلے یہ خط کیسے پہنچایا جائے۔ آج شام کو اسے دے دینا، کل صبح حویلی جاتے وہ لے جائے گی۔ نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، مسجد میں اس کا چھوٹا بھائی سپارہ پڑھنے آتا ہے، کیوں نہ اسے کہہ دوں کہ حمیدہ حویلی جانے سے پہلے یہاں سے ہو جائے۔ زرینہ، خدا کے لیے ابھی پلٹ آؤ۔ تم ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں مان سکتی۔ پھر قدرے توقف سے بولی، اس کا بھائی ابھی یہیں ہوگا نا؟ ہاں، رضیہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ زرینہ نے چرپائی سے اتر کر چپل میں پاؤں ڈالے اور باہر کی طرف لپکی۔ ابا جی، وہ ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ناشتہ کرتے سر اٹھایا۔ ابا جی، حمیدہ کا بھائی پڑھنے آیا ہے؟ ہاں آیا ہوا ہے، لیکن بہت نکما ہے وہ لڑکا، اب تک قاعدے پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ اسے کام ہے، کچھ منگوانا ہے بازار سے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، حمیدہ کو پیغام بھجوانا ہے کہ حویلی جانے سے تھوڑی دیر پہلے یہاں آ جائے۔ اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو یوں پیغام دے کر بلا لیتی تھی، اسی لیے مولوی صاحب کو اس پیغام پر حیرت نہ ہوئی۔ اچھا، کہہ دوں گا ابا جی، یاد سے کہہ دوں گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ، وہ کھل اٹھی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد حمیدہ اس کے سامنے تھی۔ ہمیشہ مجھے ہی بلواتی ہوں، کبھی خود بھی ہمارے گھر آ جایا کرو، اس نے آتے ہی شکوہ کیا۔ ہاں آؤں گی، ابھی تو تمہیں کام سے بلوایا۔ ہاں ہاں کہو، کوئی کام تھا تو ہی چھوٹے سے کہہ دیا ہوتا۔ نہیں، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ خیر تو ہے نا؟ ہاں بالکل خیر ہے۔ زرینہ چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ رضیہ کی جانب مڑی۔ تم لوگوں نے تو تجسس میں مبتلا کر دیا۔ بتاتی ہوں۔ زرینہ نے رضیہ کی جانب دیکھا، جس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ چھوٹے صاحب کو جانتی ہوں نا؟ انہیں کون نہیں جانتا، بہت اچھے ہیں وہ، جبکہ بڑے شاہ صاحب۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، انہیں کوئی دیکھ لے تو۔ توبہ توبہ، انہیں دیکھ کر ہی سب کی جان نکل جاتی۔ پھر اسے اچانک خیال آیا، لیکن تم اتنے پراسرار انداز میں ان کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ تم وعدہ کرو کہ میری بات کو راز رکھو گی۔ وعدہ، اس نے بلا تعامل ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کتنے ہی لوگوں کے کتنے راز میرے پاس، لیکن میں نے آج تک کسی کو ان میں شریک نہیں کیا کہ میں ہر ایک کے راز کو اس کی امانت سمجھتی ہوں، جس میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہنسی تھی۔ کہتے ہیں کہ عورت میں بات چھپانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ابھی تک مجھ سے نہیں ملے، ورنہ یہ بھی نہ کہتے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے حمیدہ، اسی لیے تو اس وقت تم سے مدد طلب کر رہی ہوں۔ تم بلا جھجک مجھ سے سب کچھ کہہ دو۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گی وہ خاموشی سے سننا، حیران ہو کر چیخ مت مارنا۔ تم کہنا تو شروع کرو۔ میں اور چھوٹے شاہ جی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ زور سے چلائی کہ اگر رضیہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ چلانا مت۔ تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ حمیدہ کے انداز میں اب بھی حیرت تھی۔ لیکن یہ سب ہوا کب؟ گاؤں میں تو ہر بات اتنی تیزی سے پھیلتی ہے، پھر اتنی بڑی بات ہو گئی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں۔ خبر اس لیے نہ ہوئی کہ یہ راز اب تک کسی غیر ذمہ دار شخص کو نہیں معلوم تھا۔ پھر زرینہ نے مناسب ترامیم کے ساتھ ساری بات اسے بتا دی۔ وہ بولی تھی، رکا تو میں انہیں دے سکتی ہوں، دن میں 2 مرتبہ وہ بہنوں یا بڑی بیگم سے ملنے وہاں ضرور آتے ہیں۔ نہ آئیں تب بھی رکا تو میں دے ہی دوں گی، لیکن اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو تم احتیاط رکھنا، اور ان کے علاوہ کسی کو ہاتھ میں نہ دینا۔ یوں بھی میں نے ایک سطر لکھی ہے، کسی نے پڑھ لی تب بھی اس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گی۔ بہت شکریہ حمیدہ۔
वो वाकई ममनून थी। बस तुम एक मर्तबा राब्ता बहाल कर दो, फिर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। दोस्ती में कैसी तकलीफ? मैं तो सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि ये खेल खासा खौफनाक है। किसी को खबर हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी फिक्र छोड़ो तुम, सिर्फ ये काम कर दो मेरा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। उसने रुका, हमीदा को थमा दिया था। ऐसी बात मत करो, मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आ गई तो इसमें एहसान कैसा? वो उठ खड़ी हुई थी। हवेली से वापस आने के बाद मुझे इत्तला कर देना। अच्छा। वो हवेली चली गई। हैदर अली निशा पीर साहब और माँ जी के पास बैठा रजब अली की शादी के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा था। कुछ जेवरात अभी हफ्ता भर में ज्वेलर खुद ही भिजवा देगा, उसने उन्हें बता दिया। चलो शुक्र है ये मरहला तो तय हुआ, इसके बाद वरी का सामान मुकम्मल हो जाए। माँ जी बोली थी, बच्चियों के जोड़े सिल गए? बाबा जान ने पूछा था। जी दर्जन को बिठा दिया है। मैं तो कहती रही लेकिन मेहरू और जेबी ने सुस्ती दिखाई। अभी मैं ज़बरदस्ती ना करती तो शादी के दिन तक उनके जोड़े ना सिलते। बच्चियां हैं ना, कभी कभार कोताही भी कर सकती, लेकिन इनसे सख्ती नहीं करनी चाहिए। ये तो बाप और भाइयों से घरों के फूल होती ये तो बाप और भाइयों के घरों के फूल होती। पीर साहब के लहजे में शफकत ही शफकत थी। हैदर अली शाह उन्हें देखता का देखता रह गया। कितनी मुतज़ाद शख्सियत थी उनकी। बेटियों के लिए प्यार और मोहब्बत का समंदर मौजूद था उनके अंदर, लेकिन वो उनकी नफ्सियात और ज़रूरियात से बेखबर थे। इनकी मोहब्बत का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो दुनिया की हर मादी आसाइश उनके सामने ढेर कर देते थे, लेकिन उनकी रूहानी ज़रूरियात को तस्लीम करने से कासिर थे। ये कैसा अजीब इम्तिजाज था उनकी शख्सियत का। उन्होंने बेटियों को अपने कलफ लगे और ऊंचे शिमले की तरह रखा हुआ था, सबकी नज़रों के सामने पूरी शान के साथ, और बेटियों को दिल के बहुत अंदर सबसे छुपाकर। उसने मज़ारों के साथ इनका सलूक देखा, जिनके साथ वो एक बाप की तरह मेहरबानी से पेश आते थे, उनके मसले सुनते थे और जब तक उन्हें हल ना कर लेते तब तक आराम से नहीं बैठते थे। गांव भर के रिश्ते उनकी मर्जी से तय होते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई बेजोड़ शादी नहीं करवाई थी। माँ बाप के अलावा औलाद की रजा भी हासिल करके रिश्ता तय करते थे, लेकिन अपने घर में हर मामले से बेखबर थे। यहाँ उन्होंने अपनी औलाद से ये पूछने की जहमत भी नहीं की कि वो बजाते खुद क्या चाहते हैं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो ख्यालात की दुनिया से वापस हकीकत में चला आया। एक मुलाजमत दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो खासी घबराई लग रही थी। हजूर, मर्दान खाने में बड़े शाह साहब गुस्से में अछू को जवान के कोड़े से पीट रहे हैं। उसने घबराहट के साथ कहा। क्या? रजब अली अछू को पीट रहा है? पीर साहब के लहजे में हैरत थी। जी सरकार, उन्होंने मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी है। मुझे दुहाइयाँ दे रहा है, लेकिन बड़े साहब बहुत गुस्से में। क्या किया है अछू ने? पीर साहब ने अपने मखसूस दबदबे के साथ पूछा। ये तो सरकार मुझे नहीं मालूम। वो अपनी मालूमात की कमी पर कदे नादिम हो गई। मैं गई तो अछू पर कोड़े बरसा रहे थे। मुझे इतना डर लगा कि मैं भाग गई। हैदर अली, पीर साहब उसकी जानिब मुड़े। जी बाबा जान, तुम जाकर पता करो कि ये क्या मामला है और मुझे इत्तला करो। जी बाबा जान मुड़कर बाहर निकल गया। मर्दान खाने की तरफ बढ़ते जब वो मेहरुनिसा के कमरे के पास से गुजरने लगा तो दरवाजे से बाहर झांकती हमीदा उसे देखते ही कॉरिडोर में निकल आई। वहाँ औरतों की आमदोरफ्त जारी थी। पहले तो वो झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत करके पास से गुजरते हैदर अली शाह को आहिस्ते से आवाज़ दे दी। छोटे शाह साहब। वो रुक गया। उसने कनकियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। औरतें बज़ाहिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं, लेकिन वो जानती थी कि उनके कान और आंखें कितनी तेज़ हैं। कहो। वो इतने तजब्जुब में मुब्तला देखकर बोला। घबराओ नहीं, जो कहना है कह दो। जी वो। उसने खुश्क होठों पर जुबान फेरी और ओढ़नी के पल्लू से बंधा रुका निकालने लगी। इसे हर तरफ से औरतों की निगाहें अपने जिस्म में चुभती महसूस हो रही थी। ये आपके लिए। उसने मध्यम आवाज़ में कहकर रुका उसकी जानें बढ़ा दी। जरीना ने दिया। क्या? उसके कहने के लिए मुंह खोला ही कि इतने लोगों की मौजूदगी महसूस करके खुद पर काबू पा ली। अच्छा। हैदर अली ने रुका पतलून की जेब में डाल दी। बड़ी बीबी कह रही थी कि इन रंगों के जोड़े ज़रूर मंगवाने हैं लाहौर शहर से। उसने ऊंची आवाज़ में औरतों को सुनाने के लिए कहा। ठीक है, मंगवा दूंगा। बाकी अगली किस्म में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।